ایک عالم دین کی زبان سے ہم نے ایک واقعہ سنا تھا، عبرت کے لیے میں سناتا ہوں، نصیحت کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان تھا، ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، سمجھنے کی بات ہے، اس کے چہرے پر داڑھی کا نور تھا، تو اس کے بازو میں ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا، یہودیوں کی جو فطرت ہوتی ہے نا، وہ کھودتے ہیں، کسی چیز کو تحقیق کرتے ہیں، غور و فکر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج پوری دنیا پر جو یہودیت قابض ہے، ہر چیز ان کی قابض ہے، یوں ہی نہیں، اس کے پیچھے بہت ساری دن و رات کی محنتیں ہیں۔ ہم محنت نہیں کرتے، یہودی ہم سے زیادہ ہمارے دین کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ ہم سے زیادہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی تحقیق کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، میں فرصت نہیں قرآن پڑھنے کی۔ وہ یہودی مسلمان کے بازو میں بیٹھا تھا، تو اس نے مسلمان سے ایک سوال کیا کہ یہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ کہا۔ اس یہودی نے کہا کہ پھر مسلمان کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں جو فرض ہے۔ یہودی نے پلٹ کر سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے فیصد مسلمان ایسے ہیں جو 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازیں پوری پڑھتے ہیں؟ اس نے حالات کو سامنے رکھا کہ مسلمان کتنا زیادہ سستی کرتے ہیں نماز میں۔ اس نے کہا کہ 30-40% لوگ، یعنی 30-40% لوگ مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، اتنے زیادہ مسلمان تو 5 نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اس کو پتا تھا۔ تو کہا پھر؟ اس یہودی نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے جو 5 وقت کی نمازیں اس میں صفیں کتنی لگتی ہیں؟ تو مسلمان نے کہا کہ 4 وقت میں زیادہ صفیں لگتی ہیں، فجر میں بہت کم صف ہوتی ہے۔ کہا جمعہ میں؟ کہا جمعہ میں تو لوگ روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے۔ تو یہودی نے کہا پھر اس سے پتا چلا تمہارے کہنے کے مطابق کہ 4 وقت میں کچھ صفیں زیادہ ہوتی ہیں نمازیوں کی، فجر میں کم ہوتی ہے، جمعہ میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اس یہودی نے کہا کہ معلوم یہ ہوا کہ سارے مسلمان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ اس نے کہا ہاں بات تو ٹھیک۔ اب مسلمان بکھرا، کہنے لگا یار تم یہودی ہو، تمہیں کیا پڑھی ہے؟ کہا تم یہودی ہو، تم ہمارے نمازوں کی تحقیق کر رہے ہو، کتنے مسلمان پڑھتے نہیں پڑھتے، تمہیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ تو جانتے اس یہودی نے کیا کہا؟ کہا کہ یہی تو ہمارے پاس تھرمامیٹر ہے ناپنے کا آلہ۔ ہم اگرچہ یہودی ہیں، تم مسلمان ہو، جو تم سے پوچھ رہا ہوں ہمارے پاس یہی تھرمامیٹر ہے کہ کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کتنے مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور تم نے ابھی کہا کہ فجر میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی ہے، یہی سے ہم مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، جو مسلمان اپنے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اپنی نیند قربان نہیں کر سکتی، وہ مسلمان اپنے نبی کے دین کے لیے اپنی جان خاک کیا قربان کرے گی؟ اس لیے ہم مطمئن ہو کر کے بیٹھے ہیں کہ مسلمانوں تم ہمارا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتے ہو۔ کتنی بڑی بات بتائی اس نے، کتنی بڑی بات، اور بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، خدا کے واسطے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ جتنے لوگ بیٹھے یہاں پر، اللہ کے واسطے جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ دعا کرے کہ اللہ ہمیں استقامت دے مرتے دم تک۔ جو نہیں پڑھتے ہیں نمازوں سے محبت کرے، پیار کرے، کوشش کرے، ہر کام کرتے ہو یار، کوئی کام دنیا کا باقی نہیں کرتے ہو، جس کے لیے آئے ہو اللہ کی عبادت کے لیے، جس کے لیے رب نے پیدا کیا ہے، اگر تم سے وہی چھوٹ رہا ہے، باقی سب کام کر رہے ہو، تو سمجھ لینا ہماری زندگی جانوروں سے بدتر ہے۔ خدا کے واسطے پیار کرے، پیار محبت کرے نمازوں سے۔ نماز وہ چیز ہے جس سے میرے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں، میرا رب راضی ہوتا ہے، میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سرکار کے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ نماز وہ اہم عبادت ہے، اگر آپ اس کی لذت کو پا جائیں گے واللہ اپنی جان گنوا دینا گوارا کر لیں گے، لیکن کبھی کسی وقت کی نماز چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے۔
نمازوں کی پابندی کرے، نمازوں سے پیار کرے، نمازوں سے محبت کرے، سستی نہ کرے، یہ سوچے کہ جس طرح ہم دنیا کے سارے کام کرتے ہیں اور محنت و مشقت والا کام کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت والا کام کرتے ہیں، تو نماز پڑھنا تو آسان ہے، مشکل بھی نہیں ہے، محنت بھی نہیں ہے، تو اسے بھی پڑھے، اپنی زندگی کو روٹین میں اس کو شامل کرے۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں سے محبت نصیب فرمائے، نمازوں سے پیار عطا فرمائے، اور 5 وقت کی نمازیں با جماعت ادا کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔